آج ہم اردو کا سبق نمبر 12 افطاری سبق کو پڑھیں گے۔ جو بچے آن لائن کلاس میں شامل نہ ہو سکے ان کے لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے بچوں۔ یہاں پر دیکھیے سبق نمبر 12 افطاری۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ گھر میں سب روزے رکھ رہے تھے۔ کون سا مہینہ تھا بچوں؟ رمضان کا مہینہ تھا، اور گھر میں سب کیا رکھ رہے تھے؟ روزے رکھ رہے تھے۔ نہیں رکھ رہی تھی تو صرف زینب، ابھی وہ چھوٹی تھی نا، بس 5 برس کی۔ تو جو زینب نام کی جو بچی ہے وہ کتنے برس کی ہوتی ہے؟ 5 برس کی ہوتی ہے، 5 سال کی ہوتی ہے، اس لیے وہ روزے نہیں رکھ رہی تھی۔ تو ہمارے گھر میں بھی جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امی ابا بھائی اور بڑی بہنیں کیسے سحری اور افطاری کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں۔ امی طرح طرح کی چیزیں پکاتی ہیں، آپا اور باجی دوڑ کر ان کی مدد کرتی ہیں، ابو اور بھائی بازار جا کر پھل اور مٹھائی لاتے ہیں۔ زینب بھی چاہتی تھی کہ سحری کے لیے منہ اندھیرے سب کے ساتھ بستر سے اٹھ جائے، سحری کھائے، دادی اماں امی اور بہنوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، دوسرے روزدار بچوں کو بتائے کہ میں بھی روزے سے ہوں، پھر مغرب کے وقت افطاری کے مزے لیں۔ تو دیکھو بچوں، جس طرح سے ہم لوگ رمضان میں افطاری کی تیاری کرتے ہیں، اپنے امی گھر پہ تیاری کرتے ہیں، بھائی بہنیں وغیرہ ان کی مدد کرتی ہیں، اور ابو اور بھائی باہر کی چیزیں لاتے ہیں، تو اسی طرح زینب کے گھر بھی اسی طرح کی تیاریاں شروع تھیں، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی روزہ رکھے۔ زینب روزہ رکھنا چاہتی تھی اور اپنے دوستوں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں بھی روزے سے ہوں، اور افطاری کے وقت وہ بھی مزے لینا چاہتی تھی۔ دیکھو، وہ ہر روز امی سے کہتی، امی مجھے سحری کے لیے جگائیے، میں بھی روزہ رکھوں گی، مگر امی ہاں کر کے ٹال دیتی۔ زینب بہت چھوٹی ہے، دن بھر بھوک پیاس کی تکلیف نہیں سہ سکتی۔ تو دیکھو بچوں، جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ بھوکے نہیں رہ سکتے، پیاسے نہیں رہ سکتے، اس کے لیے انہیں روزہ رکھنے کی اجازت ہمارے والدین نہیں دیتے۔ اسی طرح زینب بھی چھوٹی تھی، اس لیے اس کی امی روزانہ اسے کہتی تھی کہ ہاں میں اٹھاؤں گی، لیکن وہ اٹھاتے نہیں تھے اسے سحری کے لیے۔ اب اس کے بعد 8-10 روزے گزر گئے۔ زینب نے روزہ رکھنے کی ضد نہ چھوڑی، امی اور بہنوں کو خوب تنگ کیا۔ تو بچوں، زینب جو تھی روزانہ کہتی تھی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے اپنی امی سے اور اپنے بھائی بہنوں سے۔ تو جو ابو تھے، اس نے ابو سے بھی کہا کہ مجھے روزہ رکھنے دیں۔ آخر انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ایک مرتبہ زینب کو بھی روزہ رکھ لینے دو۔ تو اس کے ابو نے اسے روزہ رکھنے کی پرمیشن دے دی۔ تو آج زینب کا پہلا روزہ ہے، وہ بہت خوش ہے۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگائی، پھوپھو نے اس کے ہاتھوں میں کیا لگائی؟ مہندی لگائی۔ اور مہندی کس نے لگائی بچوں؟ پھوپھی جان نے۔ امی نے بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ امی نے کیا کیا؟ بال سنوارے، نئے کپڑے پہنائے، پھولوں کا ہار پہنایا اور گجرا باندھا۔ تو بچوں دیکھو، جس طرح سے ہمارے پاس بھی کسی کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو اسے بھی تیار کیا جاتا ہے، تو اسی طرح زینب کو بھی اس کے امی اور اس کی پھوپھی جان تیار کر رہے تھے۔ عصر کے بعد سے افطاری کی تیاری شروع ہو گئی۔ عصر کے بعد کیا ہو گئی؟ تیاری شروع ہو گئی افطاری کی، تاکہ مغرب تک افطاری کی تیاریاں ختم ہو جائیں۔ زینب کی سہیلیاں جمع ہوئی۔ دیکھو بچوں، جس طرح سے ہم لوگ اپنے رشتہ دار دوست وغیرہ کو بلاتے ہیں، اسی طرح زینب کی بھی یہاں پر رشتہ دار آئے تھے اور سہیلیاں آئی تھی۔ اب کون سی سہیلیاں آئی تھی؟ فرحہ، ناہید، زیبا، کوثر اور فرحت، یہ 5 اس کی سہیلیاں آئی تھی اس کی پہلے روزے کے دن۔ اور پھوپھی جان نے بازار سے برف منگوائی اور شربت بنایا۔ برف کس لیے منگائی پھوپھی جان نے؟ شربت بنانے کے لیے۔ اور شربت بنانے کے لیے کیا منگوایا؟ برف منگوائی۔ خالہ جان آئی، زینب کی جو خالہ ہے وہ آئی، ان کے ساتھ ارشد اور اکبر بھی آئے۔ خالہ جان کے ساتھ کون آئے؟ ارشد اور اکبر۔ چچی جان بھی آئی، حارث اور ناز کو ساتھ لائیں۔
بہت سے مہمان آئے۔ جس طرح بچوں ہمارے گھر میں ہمارے دوست رشتہ دار آتے ہیں، اسی طرح ان کے بھی دوست اور رشتہ دار آئے تھے۔ سب اپنے گھر سے زینب کے لیے افطاری لائے تھے اور چچی جان سموسے لائی تھی۔ چچی جان نے کیا لایا؟ سموسے۔ خالہ جان پکوڑے اور گلگلے لائی تھی۔ پکوڑے اور گلگلے کون لایا تھا؟ خالہ جان۔ فرح انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی۔ فرح کون تھی؟ فرح زینب کی سہیلی ہے، وہ کیا لائی تھی اپنے ساتھ؟ انگور اور سنتروں کی ٹوکری اپنے ساتھ لائی تھی۔ زیبا اور فرحت نے کیا کیا؟ انگور دھوئے، ناہید نے سنترے چھیلے اور ان کی پاکیں تشتریوں میں رکھی۔ تو ناہید نے کیا کیا؟ سنترے کو چھیلا اور ان کی پھانکیں کیا ہے؟ تشتری میں پلیٹ میں رکھی۔ پھوپھی جان نے پکار کر کہا، بچوں افطاری کا وقت قریب ہے، جلدی کرو۔ تو افطاری کا وقت قریب آ گیا تھا، اس لیے اس کی پھوپھی نے کیا کہا ان سے کہ افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے، جلدی تیاریاں کرو۔ سب نے جلدی جلدی وضو کیا اور فرح اور کوثر نے دسترخوان بچھایا اور افطاری کا سامان چنا۔ دیکھو بچوں، جب افطاری کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو وضو کر کے بیٹھتے ہیں نا، تو اسی طرح سب بچوں نے اور سب رشتہ داروں نے وضو کیا اور فرح اور جو کوثر جو زینب کی سہیلیاں ہیں انہوں نے کیا کیا؟ دستر بچھایا اور افطاری کا سامان چنا۔ افطاری کا سامان چنا یعنی کیا بچوں؟ افطاری کا سامان دسترخوان پر رکھنے لگی۔ چچی جان بولی، پہلے مسجد میں تو افطاری بھیج دو۔ دیکھو بچوں، جس طرح سے ہم لوگ ہمارے گھر جب بھی روزہ افطاری کا ٹائم آتا ہے، وقت آتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ افطاری پڑوسیوں میں دیتے ہیں، اپنے آس پاس دیتے ہیں اور مسجد میں بھیجتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ مسجد میں افطاری بھیجی۔ امی نے بڑی سینی میں افطاری کا سامان رکھا، 2 بڑے بڑے جگ شربت سے بھرے اور مسجد میں افطاری بھیجی۔ تو مسجد میں افطاری میں کیا کیا بھیجا ان لوگوں نے؟ 2 بڑے جگ شربت کے بھیجے اور باقی جو سامان تھا ایک بڑی سینی میں یعنی ایک بڑی پلیٹ میں انہوں نے بھیجا۔ اور مغرب کی اذان ہوئی، دادی اماں نے زینب کو دعا پڑھائی۔ زینب کو دعا کس نے پڑھائی؟ دادی اماں نے۔ دادی اماں نے کیا پڑھایا؟ دعا پڑھائی۔ کسے؟ زینب کو۔ اور اپنے ہی ہاتھ سے اسے کھجور کھلایا اور سب نے روزہ کھولا، شربت پیا، افطاری کھائی اور مغرب کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ افطاری کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے بچوں؟ مغرب کی نماز پڑھی۔ تو یہ تھا بچوں افطاری سبق جس کو آج ہم نے سمجھا ہے۔ جو بچے آن لائن کلاس میں شامل نہ ہو پائے ان کے لیے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے بچوں، اور اگلے ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو ہم حل کریں گے۔